بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی چھوٹے سے خطے کے الیکشن مینج کرنے میں کرنیلوں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں تو امیجن کریں کہ جنرل الیکشن میں کیا ہوگا۔ اس لیے آئندہ جنرل الیکشن کو فی الحال تو بھول ہی جائیں۔ میں سب سے پہلے آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں، جو لوگ جی بی کے ہیں، جنہوں نے الیکشن میں ووٹ کرنا ہے، یا آپ کا اگر کوئی جاننے والا کوئی دوست ہے جو وہاں ووٹ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، یہ ہے وہ انتخابی نشانات، مختلف بالکل اسی طرح جیسے 8 فروری 2024 کو لوگوں نے میریکل کیا تھا۔ یہ گلگت بلتستان کے سارے وہ امیدواران ہیں جو پی ٹی آئی کے ہیں، لیکن ان کو obviously ڈفرنٹ نشانات دیے گئے ہیں۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرکٹ وکٹ کا جو ہے وہ کافی زیادہ نشان لوگوں کے پاس ہے، نلکا سا بنایا گیا ہینڈ پمپ ٹائپ، خیمہ ہے، ٹرانسفارمر ہے، پھر خاص ٹوپی ہے، وہ تو وہاں کے لوگ پہچانتے ہی ہوں گے، چارپائی ہے، چمٹا ہے، چابی تالا ہے، تو یہ وہاں ہے، کچھ ایک مینار بھی ہے۔ یہ کچھ نشانات ہیں، اور لوگوں کے آپ دیکھ لیں، جی بی اے گلگت 1، پھر جی بی اے 4 نگر 1، اور یہ سارا لکھا ہوا ہے کہاں کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں امیدوار، اور آپ نے کون سا نشان دیکھ کے ووٹ دینا ہے۔ یہ اس لیے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ باقی سب جماعتوں کے پاس ان کے نشانات ہیں اور ہر کوئی جانتا ہے، صرف یہ وہ جماعت ہے جس کو جرنیلوں نے انتخابی نشان سے صرف جنرل الیکشن میں نہیں بلکہ اب جی بی کے الیکشن میں بھی انتخابی نشان سے محروم کیا ہے۔ تو لوگوں نے ظاہر ہے کہ پھر بھی الیکشن تو لڑنا ہے۔ اب یہ جی بی کے لوگوں کا ہے کہ وہ اپنا مینڈیٹ بچا سکتے ہیں یا نہیں بچا سکتے، آپ ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، یہ آپ پر ہے۔ لیکن نشانات یہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو عملہ ہوگا وہ بھی کوئی آپ کے ساتھ اچھا ہو بھی سکتا ہے، جیسے جنرل الیکشن کے دوران بڑی عملے نے مدد کی لوگوں کی ان کو بتانے میں کہ ایکچولی ووٹ آپ نے کس کو ڈالنا ہے، لیکن آپ نے خود سے یہ جاننا ہے۔ اور یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ ایکس پہ دیکھیں تو آپ کو آفیشیل پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ سے بھی پتا چل جائے گا، بہت سارے لوگوں نے پوسٹ کر دیا ہے، وہاں سے بھی آپ کو پتا چل جائے گا، میں نے جیسے ویڈیو میں ڈال دیا ہے ایسے اس کے کلپ کاٹ کے ٹک ٹاک پہ بھی لوگ پھیلا سکتے ہیں، فیس بک پہ ڈال سکتے ہیں، تو اس طرح یہ نشان پھیل جائے گا۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے نہیں کہ جرنیلوں سے فارم 47 نہیں بنے گا یا انہیں کوئی مشکل آئی، ہونا تو وہی ہے، نون لیگ کو جی بی دے دینا ہے جی، آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کو دے دینا ہے، یا وائس ورسا، ایسی باتیں ہو رہی ہیں اور پہلے سے سب طے شدہ ہے۔ یہ کیا اس لیے رہا ہوں کہ جرنیلوں کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ کسی وقت بھی ان کے لیے یہ ترن والا نہیں ہوگا، ہر بار انہیں چوری کرنی پڑے گی، ہر بار ڈاکہ مارنا پڑے گا، ہر بار آئین توڑنا پڑے گا، ہر بار قانون توڑنا پڑے گا۔ یہ انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیں، یہ عوام کی موومنٹ جو ہے یہ ان کے حقوق کی موومنٹ ہے، اور سب سے بڑا حق ہی آپ کا کسی بھی ریاست میں ووٹ کا حق ہوتا ہے۔ اگر یہ آپ سے چھین لیا جائے تو ریاست کا اپنے عوام سے جو معاہدہ ہوتا ہے، جو آئین کہلاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ووٹ ڈالیں اور فوج بار بار آئین توڑے، بار بار آئین توڑے، ایک بار نہ توڑے۔ یہ نہیں کہ بس ایک بار کیا لوگ دل ہار کے بیٹھ گئے، یار جتنا تو انہوں نے ہی، ہم نے کیا کرنا ہے ووٹ ڈال کے، نہیں، آپ بار بار انہیں آئین توڑنے پہ مجبور کریں۔ اس سے انہیں ایک اور احساس ہوگا کہ جنرل الیکشن میں بھائی دوبارہ سے اتنی سختیاں کرنا، جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سختیوں کی بات کر رہا ہوں، کہ روکنا کسی اور کو تھا، لیکن خواجہ سعد رفیق کی بھی چیخیں نکل آئی ہیں۔ کہتے ہیں آج مجھے انتخابی مہم کے ضمن میں سکردو جانا تھا، بر وقت اسلام آباد ایئرپورٹ کے باہر پہنچے تو دیکھا کہ راولپنڈی پولیس نے ایئرپورٹ جانے والی تمام ٹریفک روکی ہوئی ہے۔ بسیار کوشش کے باوجود اس ٹریفک بلاک کی کوئی معقول وجہ بیان نہیں کی گئی۔ ایئر بلو نے بھی دیدہ و دانستہ ایئرپورٹ کے گیٹ پر ٹریفک کی جبری بندش کے باوجود فلائٹ کو وقت سے پہلے کلوز کیا۔ سکردو کے لیے مجھ سمیت 13 مسافروں کی فلائٹ مس ہوئی۔ ہمارے گرد سینکڑوں مسافر، خواتین، بچے، بزرگ گرمی میں رول رہے تھے۔ مختلف فلائٹس کے بہت سے مسافروں کی فلائٹس مس ہوئی، پروگرام خراب ہوئے، گھنٹوں کی خجل خواری کے بعد واپس لوٹ آئے ہیں۔ بے حسی اور نالائکی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ عذرائے کرم دہشت گردی کی اطلاع والی کہانی سنانے کی کوشش نہ کی جائے۔ اپنی حکومت کو کہہ رہے ہیں بے حسی اور نالائکی، اپنی حکومت کو۔ لیکن اصل میں روکنا کس کو تھا؟ اصل میں روکنا تھا اسد کیسر کو۔ بھائی اسد کیسر جیسا بندہ وہ کیا کر لے گا بیچارہ؟ یعنی بے ضرر سے انسان ہے، اسٹیبلشمنٹ پہ بھی کوئی تنقید نہیں، جرنیلوں کے حوالے سے بھی کوئی تنقید، بھائی ان سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں جی آج الیکشن کمپین کے سلسلے میں اسلام آباد سے سکردو کی فلائٹ تھی، پنجاب پولیس نے اسلام آباد ایئرپورٹ میں داخل نہیں ہونے دیا اور ایئرپورٹ کے داخلی راستے بند کر دیے۔ ہمارے ساتھ عام عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، پنجاب پولیس نے مجھے جہاز اڑنے تک زیر حراست رکھا۔
اس جعلی حکومت کی فرضیت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ گلگت بلتستان کے الیکشن کو ہر حال میں مینج کیا جا رہا ہے، عوام کو اپنے ووٹ سے محروم کیا جا رہا ہے۔ گلگت بلتستان میں ساری پارٹیاں کیمپین کر سکتی ہیں، لیکن تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور ان کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں۔ گلگت بلتستان کی عوام تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے اور مجھے یقین ہے کہ عوام اس فرضیت کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گی اور تحریک انصاف کا جو بھی نشان ہو، گلگت بلتستان کی عوام تحریک انصاف کو ووٹ دے گی۔ اس پر کسی نے بھی پوسٹ کیا ہوا تھا، میری نظر پڑی اس کے اوپر، فہیم اختر جو الیکشن کمیشن کور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی انتخابات میں جو ہوا سو ہوا، آزاد کشمیر اور جی بی عالمی متنازع علاقے ہیں، اگر وہاں آپ کو سیاسی سپیس نہیں دی جا رہی تو عالمی فورم سے رجوع کریں گے؟ اسد کہتا سے سوال، تمام ظلم کے باوجود پاکستان کے مفاد کے مطابق فیصلہ کریں گے، اسد کیسر کا جواب۔ یعنی پی ٹی آئی کے اوپر یہ جو لوگ بیٹھے ہیں کرتا دھرتا، ان لوگوں نے اب یہ پریٹینڈ کرنا بھی چھوڑ دیا، یہ ہار کے ہم نا انصافی کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں بس ہمارے خلاف جو بھی کرتی رہے فوج، ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم بولیں گے بھی نہیں۔ یہ اب ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ پھر یہ لڑائی اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عوام نے لڑنی ہے، اور آپ کے پاس لڑائی لڑنے کے چند ہی طریقے ہیں، جن میں ووٹ ایک بہت بڑا طریقہ۔ آپ نے ہر بار فوج کو بتانا ہے کہ تم قابض ہو اور ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، سرنڈر نہیں کریں گے۔ یہ آپ نے بار بار بتانا، یہ ایک بار بتانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہر بار آپ بتاتے ہیں اس سے فرق پڑتا ہے۔ لوگ آپ کو کہیں گے کہ نہیں یار کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت فرق پڑتا ہے۔ اب ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں، امریکہ نے انڈیا اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ان کے جو سیکرٹری آف وار ہیں یا وزیر جنگ کہہ لیں، بیان دیا ہے۔ آپ نے کمپیریزن کرنا ہے، آپ کو صورتحال سمجھ آئے گی کہ اس ٹائم کیا چل رہا ہے۔ پیٹ ہیگسیت پاکستان کے بارے میں، اس کو پیچھے کر لیتے ہیں۔ America has a true friendship with Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif and Field Marshal Asim Munir. America has a true friendship not with Pakistan but صرف شہباز شریف اور عاصم منیر۔ غور کیجئے گا، الفاظ بڑے اہم ہوتے ہیں۔ اب یہاں سنیں، In South Asia, India is a critical anchor to hold the line. Not Modi, not anybody else. India as a country, a powerful India acting in its own self-interest advances our shared goal of maintaining a balance of power across the region. سو غور کریں بیانات پہ۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات کی جب بات آتی ہے تو اسی لیے ٹرمپ خاص طور پہ چن کے کہتا ہے کہ دے آر گریٹ پیپل، فیلڈ مارشل اینڈ شہباز شریف، مطلب پی ایم۔ لیکن انڈیا کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے گریٹ کنٹری، ہمارے شیئرڈ گول ہیں، ہم نے سارے معاملات ایک ساتھ مل کے کرنے ہیں، اور اینکر جو ہے وہ انڈیا کر رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی ٹرمپ کی پالش کرنے کے بدلے جو بھی یہ دے رہے ہیں اس کے حوالے سے وقتی طور پہ ذاتی مراسم بنے ہوئے ہیں، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ نہیں ہے، افراد کے رشتے ہیں، افراد کے تعلقات ہیں، اور جب بھی افراد نے تعلقات بنائے ہیں ہمیشہ پاکستان کا نقصان ہوا ہے۔ ظاہر ہے انڈیا نے کچھ مس سٹیپس کیے ہیں۔ انڈیا نے جو رشیا سے تیل خریدا اور یورپ کے بار بار احتجاج کرنے کے باوجود خریدتا چلا گیا اور بیچا بھی ہوگا۔ پھر ان کے جے شنکر کہتے تھے کہ دیکھیں نا یورپ بھی تو گیس خرید رہا ہے تو ہم نے خرید لی تو کیا ہے۔ یہ چیزیں جو عالمی طاقتیں ہوتی ہیں نا وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی، تو انڈیا کو تھوڑا بہت تو پنش کیا جا رہا ہے اور کیا گیا ہے، لیکن اصل میں تعلقات انڈیا سے ہی ہیں، وہ ختم نہیں ہونے والے، وہ یورپ ہو، برطانیہ ہو، امریکہ ہو، ایز اے کنٹری تعلقات انڈیا سے ہی بنیں گے۔ یہاں پہ شخصیات جو کمپرومائز کے لیے تیار ہیں، جنہوں نے بیسیکلی ہمارا نیوکلیر پروگرام بھی کمپرومائز پوزیشن میں ڈال دیا ہے۔ اب کوئی آپ کی اتھارٹی نہیں ہے سوائے فرد واحد کے، وہی سب دیکھ رہا ہے معاملات۔ پہلے ایک علیحدہ اتھارٹی ہوتی تھی، اس کے اوپر علیحدہ بندے بیٹھے ہوتے تھے، وہ ڈائریکٹ چیئرمین جوائنٹ چیف کو رپورٹ کرتے تھے۔ اب یہ خود بن بیٹھا ہے سب کو، چیئرمین جوائنٹ چیف کا عہدہ ختم، سی ڈی ایف بن گیا، فیلڈ مارشل بن گیا، اور اسٹریٹجک جو کمانڈ ہے یا جو بھی ہے اس کا سربراہ بھی ختم ہو گیا۔ اسٹریٹجک پلان ڈویژن یا اسٹریٹجک کمانڈ ڈویژن جو بھی ہے اس کا جو بھی سربراہ تھا وہ ختم ہے۔ اب یہ خود ہے، سب کچھ خود چلا رہا ہے۔ امریکہ کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ ایران کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے۔ نیوکلیئر تو پاکستان کا تو کھٹکتا ہے نا۔ جو بھی بندہ نیوکلیئر کو کمپرومائز کی پوزیشن میں ڈالے گا وہ فیورٹ ہو جائے گا۔ مجھے اب زیادہ ہر گزرتے دن کے ساتھ خدشہ ہو رہا ہے
کہ جہاں معاملہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا بھی ہے، جہاں اور بہت کچھ ہے، انڈیا کے ساتھ کشمیر کا سودا کرنے کی بھی ہے، وہاں نیوکلیر کے بھی کوئی نہ کوئی گڑبڑ چل رہی ہے. جس طرح پاکستان کی 2 شخصیات پہ مہربانی ہے، یہ کوئی عام وجہ نہیں ہے، ورنہ سٹیٹ ٹو سٹیٹ ریلیشن ہوتا ہے، شخصیات کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ میسج بھی ہے کہ یہ شخصیات ہمیں چاہیے. یہ فوج کو بھی پیغام ہے کہ یہ بندہ ہمارا فیورٹ ہے، بندہ، اس کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوگی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے ضیاء الحق کی طیارے میں آم کی پیٹیاں پہنچانے والے بھی امریکہ کی مبینہ طور پہ امام پہ کچھ جرنیل ہی تھے. خالد خورشید صاحب کا یہ بیان میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. بتا رہی ہے، اور ہمیں تو پتہ ہی ہے، چیف الیکشن کمشنر نے بھی تو ہمیں ہمیشہ سے ہی بتایا کہ پچھلے جتنے بھی واقعات ہیں، جس وقت بند کمرے میں ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ایجنسی سے ہم مجبور ہیں، ایجنسی سے آپ پوچھ لیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس عہدے پہ لا کے جو میری ایکسٹینشن ہے اور جو بٹھایا وہ ایجنسیز نے بٹھایا، تو میں تو آگے پیچھے کچھ نہیں کر سکتا. میرے ضمنی الیکشن کے اوپر بھی اس نے کھل کے بتایا کہ یہ ایجنسیز کی وجہ سے مجبور ہیں، آپ اپنے جو تعلقات ہیں ان کے ساتھ ٹھیک کریں. تو ہمارے ایجنسیز کے ساتھ کوئی تعلقات خراب یا کوئی چیز تو ہے نہیں. ہم تو جو صحیح ہے اس کو صحیح کہیں گے، جو غلط ہے جس کو غلط کہیں گے. جو مینڈیٹ چرائے وہ مینڈیٹ چرائے. ان کو پرابلم ہے کو پی ٹی آئی سے یا عمران خان سے، تو وہ 1000 سال بھی رہے، ہم 1000 سال بھی اس چیز کے اوپر اپنے موقف سے ہٹ نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے. تو جی بی میں بھی الیکشن کمیشن یہی بتاتا ہے پی ٹی آئی کو بند کمروں میں، جی کہ ایجنسیوں سے اپنے معاملات ٹھیک کر لیں. ہمیں تو لگایا ہی انہوں نے، ایکسٹینشن بھی انہوں نے دی ہوئی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. یہی حال ہے پورے ملک میں، ہر جج کو ایکسٹینشن دی ہوئی ہے یا کہیں سے لا کے بٹھایا ہوا ہے. چیف الیکشن کمشنر جو پاکستان کا ہے اس کو بھی ایکسٹینشن دی ہوئی ہے، اس کے ساتھ لوگ چن کے لگائے ہوئے ہیں. امین الدین خان آئینی عدالت کا جو سربراہ ہے وہ بھی اسی طرح چل رہا ہے. تو یہ جو سارے لوگ ہیں یہ مرہون منت ہیں. یحییٰ خان نے ابھی چیف جسٹس تو نہیں بننا تھا، اس نے تو 2 چیف جسٹس صاحبان کے بعد تیسرے نمبر پہ چیف جسٹس بننا تھا، اس کو اٹھا کے تیسرے نمبر سے پہلے پہ ڈال دیا. دیکھیں نا، ہر بندہ جب مرہون منت بھی ہوگا اور پھر دوسرا آپ کا ڈنڈا کا خوف بھی ہوگا، تو پھر کون آئین اور قانون کا سوچے گا، کون آئین اور قانون کے ساتھ چلے گا. اس نظام کو توڑنا ضروری ہے. ہر طرف شخصیات سے مینج کیا جا رہا ہے، جیسے امریکہ 2 شخصیات سے پاکستان کو مینج کر رہا ہے، خاص طور پہ ایک شخصیت سے. جب وہ کہتا ہے نا مائی فیورٹ فیلڈ مارشل، تو وہ یہ بیسیکلی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا بہترین غلام پاکستان میں وہی سب کر رہا ہے جو ہم حکم دے رہے ہیں، پاکستان کی ساری پالیسیز وہی بنا رہا ہے جو ہم حکم دے رہے ہیں، اور جب تک ہمارا اور نیتن یاہو کا حکم نہیں آئے گا عمران خان کو بھی رہا نہیں کیا جائے گا. یہ سمجھیں تو صحیح صورتحال کو، ان 3-4 سالوں میں کیا ہوا ہے اس کو ذرا سمجھیں تو صحیح. آپ کو ہر قدم نظر آئے گا کہ پاکستان نے پرو نیتن یاہو قدم اٹھایا ہے جب سے عمران خان کو نکالا. ہر قدم. 2 چیزیں، یوکرین کی جنگ میں شامل ہوئے، تو یوکرین کی جنگ کیوں شروع کی گئی تھی؟ ذرا سوچئے، پوٹن نے نہیں شروع کی یوکرین کی جنگ، یہ غلط بتایا جاتا ہے، مغربی میڈیا غلط بولتا ہے. یوکرین کی جنگ امریکہ نے شروع کی. اور آپ ذرا اس کے بارے میں ان بائسڈ اپینین دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا شروع کیوں ہوئی. جیسے یوکرین کی جنگ شروع ہوئی، شام کو فتح کر لیا گیا اور وہاں پہ اپنا جولانی لا کے بٹھا دیا گیا. پہلے روس بشار الاسد کی سپورٹ کر رہا تھا، اس کا بحری بیڑا بھی وہاں کھڑا ہوا تھا. جیسے یوکرین کی جنگ شروع ہوئی، وہ اپنے ساری فوج سمیت وہاں سے غائب ہو گئے، کیونکہ ان کو اپنے ملک میں مصیبت پڑ گئی. شام فتح ہو گیا. اب شام فتح ہوا تو اس کے بعد سو کالڈ حزب اللہ کو مارنا شروع ہو گئے. اس کے بعد 7 اکتوبر کے بعد حماس کی باری آ گئی. حماس کیا کہ فلسطینیوں کی نسل کشی شروع کر دی، اور اب نیتن یاہو آن ریکارڈ ہے کہ ہم نے 60% غزہ پہ قبضہ کر لیا ہے، اس کو ہم نے 70% پہ لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. آپ ایک ایک قدم دیکھ لیں، ان 3-4 سالوں میں سارا ایک طرف گیا، اس کا فوکس ایک طرف ہے. اور اب ایران کے ساتھ جنگ، یہ کس کے لیے کی جا رہی ہے، کس کے مفادات کے لیے؟ بس ایک بار سوچ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. ہر قدم جو ان 3-4 سالوں میں اٹھایا گیا ہے وہ نیتن یاہو کے مفادات کے لیے اور اس کے لیے توسیع پسندانہ عزائم پورے کرنے کے لیے. تو غور تو کریں کہ کون شخص ہے جو باہر ہوتا تو اس نے جینا حرام کر دینا تھا عرب ممالک کا، کہ قدم اٹھاؤ، OIC کے اجلاس بلاؤ. پاکستان میں اس نے طلب کر لینا تھا جیسے پہلے کروایا تھا. اس نے ناک میں دم کر دینا تھا سارے عرب حکمرانوں کے. اور اب تو خبریں آ رہی ہیں کہ UAE نے باقاعدہ ڈائریکٹ ایران پہ حملے کیے ہیں. کیا شاطر دماغ ہیں، ڈائریکٹ حملے کر رہے تھے.
لیکن میڈیا پہ بیانیاں بنا رہے تھے یہ ایران نا امریکہ کے حملوں کا جواب میں ہم پہ کیوں حملے کر رہا ہے. اب کنفرم خبریں آ گئی ہیں کہ یو اے ای ڈائریکٹ حملے کرتا رہا ایران پہ, ڈائریکٹ, انڈائریکٹ بھی نہیں. یہ بھی نہیں کہ امریکہ سے کہہ دیں ہماری بیس یوز کر لو, خود اپنی فوج استعمال کر کے حملے کرتے رہے ہیں, ایئر اٹیکس کیے ہیں انہوں نے. تو ایران ٹھیک جواب دے رہا تھا نا. پھر اگر وہ کویت میں حملہ کرتا ہے تو وہاں امریکی بیس سے حملہ ہوتا ہے, اس لیے وہ جواب دیتا ہے. ایران والے پاگل تو نہیں ہے کہ ویسے ہی حملے کرتے جائیں گے, ان کا دماغ خراب ہو گیا کہ اپنے پڑوسی ممالک پہ حملے کریں گے. اب جہاں پہ یہ بات آئی گئی ہے تو جو ڈیل ٹرمپ کرنا چاہ رہا ہے وہ جیت کا اعلان بیسیکلی کرنا چاہ رہا ہے, اور ایران جیت تو نہیں دے گا ٹرمپ کو. اس لیے معاملہ ہر تھوڑی دیر بعد کھٹائی کا شکار ہو جاتا ہے, پھر ویکینڈ آ جاتا ہے, پھر ڈر پڑ جاتا ہے کہ کہیں ٹرمپ دوبارہ ہی حملہ نہ کر دے. آپ کو پتا کہ اس دوران پھر سے کچھ اٹیکس ہوئے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں. صورتحال تب واضح ہوگی جب دونوں طرف سے باقاعدہ ٹاپ لیڈرشپ سائن کر دے گی. کسی کا وزیر خارجہ یا کسی کا اسپیشل انوائے جو ہے وہ طے کر بھی لیں گے معاملات, تو یہ پریلیمنری ہوگا, فائنل تبھی ہوگا جب اوپر سے سائن ہوں گے دونوں قیادتوں کے. ٹرمپ جو مانگ رہا ہے وہ ایران دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹرمپ جس طرح ایران کو ہیومیلیٹ کرنا چاہتا ہے کہ تمہارا ہم نیوکلیئر سارا لیں گے, تم سے نکلوائیں گے, تمہارے سارے ہم بند کروائیں گے, وہ تو ایران کبھی بھی نہیں مانے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیل اس کے پیسوں کے حوالے سے ہے نا, کہ ایران کے پھنسے ہوئے پیسے, اور پھر $300 ارب کی جو کہانیاں آ رہی ہیں کہ ایک فنڈ بنایا جائے گا کہ ایران میں تعمیر نو ہوگی. ایران نے کہا کہ ہمارا $280 ارب یا $275 ارب کے قریب نقصان ہوا ہے, تو $300 ارب کا ایک فنڈ بنایا جائے گا. یہ رومرز اڑائے جا رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ اصل ڈرافٹ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. لیکن یہ ڈرافٹ جو ہے یہ ایسے ہوگا کہ یہ فنڈ جو ہے یہ سارا ہی امریکہ کی کمپنیاں ہیں وہی تعمیر نو کے لیے استعمال کریں گی. جیسے نہیں پہلے ٹرمپ کا سو کالڈ غزہ بورڈ تھا, تو اس میں کہا گیا کہ فنڈ آئے گا اور غزہ کی تعمیر نو ہوگی. تعمیر نو کون کرے گا؟ امریکی کمپنیاں. یعنی وہ پیسہ کبھی بھی ایران کو نہیں ملے گا. اگر ایسا کوئی ہوتا بھی ہے تو, اگر ہوتا بھی ہے تو ٹھیکے سارے امریکی کمپنیوں کو دینے پڑیں گے, ایسی کوئی شرط رکھ دی جائے گی. سو مال گھوم پھر کے واپس امریکہ چلا جائے گا, ایران کو کچھ نہیں ملے گا. سو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں, کچھ رومرز بھی ہیں, کچھ سچ بھی ہو سکتے ہیں, کچھ نہیں بھی, کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ایران کے لیے تسلیم کرنا ممکن نہیں ہے. ٹرمپ ان کے انفریز ایسٹس نہیں کرنا چاہ رہا, یہ بھی بڑا مشکل ہے. اب جیسے $6 ارب کی ایک کہانی چل پڑی ہے جی کہ کوئی قطر میں $6 ارب ہیں, وہ قطر کے ساتھ ہی ٹریڈ میں یوز کرنے پڑیں گے ایران کو, تو تب انفریز ہوں گے, ایسے نہیں ہوں گے. بھائی ایران کو قطر سے کیا چاہیے؟ گیس ان کی اپنی ہے, تیل ان کا اپنا ہے, قطر کیا دے سکتا ہے ایران کو؟ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ ایران کے لیے تسلیم کرنا مشکل ہے, اور ظاہر ہے کہ ٹرمپ جو تسلیم کروانا چاہ رہا ہے وہ جب تک نہیں ہوگا ٹرمپ کے لیے بھی سائن کرنا مشکل ہے. سو آنے والے کچھ دن جو ہیں یہ اہم ہے, کیونکہ اس معاملے نے کسی کنارے لگنا ہے, ون وے اور اندر جنگ کی طرف جانا ہے, یا معاملات جیسے پریلیمنری طے ہوئے تھے ایسے فائنل اسرشن بھی اس کو مل جائے گی, جو کہ ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے لیے اچھا ہوگا. ورنہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اب نئے ہرموز نہیں کھلتی, جیسے ٹرمپ نے ابھی تک نہیں کھولی, حالانکہ اس نے کل پوسٹ کیا تھا کہ میں جی بس یہ کھلنے والی ہے, سب فوجی واپسی کی تیاری کریں. ابھی تک بلاکیڈ نہیں کھلا, پہلے بلاکیڈ کھلے گا پھر ایران اگلا قدم لے گا, ٹھیک ہے؟ تو امریکہ نے پہلے قدم اٹھانا ہے. بلاکیڈ ابھی تک نہیں کھلا, تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر اگست ستمبر تک یہ بلاکیڈ جاری رہتا ہے, اگر ایران بھی اپنا ہرموز بند رکھتا ہے, تو جو گریٹ ڈپریشن تھا نا اس لیول کا تباہی کا سامنا ہوگا. یعنی تقریباً 90 سال پہلے جو ہوا تھا, جو ریسیشن آیا تھا, اس لیول کا ریسیشن آ جائے گا, اور ظاہر دنیا اس کی مکمل نہیں ہو سکتی, سب کچھ کریش کر جائے گا, ہر چیز جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی. تو اس لیے اس حوالے سے پریشر بھی ہے. اور پھر ایک اور خبر آتی ہے کہ سعودی عرب نے امریکہ کو کیا کہ یو اے ای پہ پریشر ڈلوایا کہ تم جو ڈائریکٹ حملے کر رہے ہو ایران کے اوپر یہ روکو, اس وجہ سے کہ تم حملے کر رہے ہو, سب عرب ممالک کی تیل کی تنصیبات اور گیس کی تنصیبات خطرے میں آ گئی ہیں, تو ان کو روکو. تو پھر امریکہ کے ذریعے دباؤ ڈلوا کے وہ حملے رکوائے سعودی عرب نے, یہ بھی خبر آ رہی ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ خطے کے ممالک کا کردار کتنا اہم ہوتا ہے. وہ پازیٹیو ہو جائے تو اس سے بہت کچھ اچھا نکل سکتا ہے, نیگیٹو ہو تو پھر آپ کے سامنے ہے کہ بربادی بڑھتی ہے. بہرحال سب ویٹ کر رہے ہیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں. جی پی کے الیکشن بہت کچھ ڈیسائیڈ کریں گے. عوام وہاں کھڑی ہوگی تو شاید ان کو دیکھ کے ہم پنجابی کمزور لوگوں کو بھی تھوڑی سی ہمت مل جائے. دیکھنا یہ ہے کہ اپنے ووٹ کی حفاظت کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. آپ سے انشاءاللہ پاکستان ٹائم رات کو 11 بجے پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.